اس لیے میرے بھائیوں، مصائب جو ہیں، مصائب جب آتے ہیں، ان مصائب کے وقت جمو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، منافقین کی علامت. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے، سکون، اطمینان، راحت، روزی، بیوی بچے، دوست احباب، اطمئن بھی، بہت خوش. اسلام کتنا اچھا، اسلام بہت بڑھیا مذہب، دیکھو میری عبادتوں کا صلہ مجھے دنیا میں بھی مل رہا ہے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو آزمائش پہنچتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا اسلام بھائی ہمیں پسند نہیں، اللہ کے لیے اتنے سجدے کیے اور اس مصیبت میں ڈال دیا. ہر سال ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اوپر سے خیرات بھی بہت کرتے ہیں، اور بینکرپسی. فتنة انقلب علی وجہہ. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ خسرت دنیا والآخرہ، ایسا شخص دنیا میں بھی خسارے میں اور آخرت میں بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس مصیبت کی وجہ سے دنیا تو اس کی گئی، اور صبر کرتا تو آخرت ملتی، مگر صبر نہیں کیا تو آخرت بھی گئی. ذالک هو الخسران المبین، یہ کھلم کھلا نقصان ہے، کھلم کھلا نقصان. حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں اور زیادہ جھکنا چاہیے، اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، دل لگے نہ لگے، دھیان رہے نہ رہے، اور زیادہ اضافہ، اعمال میں اضافہ، اور دل میں یہ یقین پیدا کیا جائے کہ اس مصیبت سے نجات دلانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، مضطر جب خدا کو پکارتا ہے تو خدا ہی ہے جو اس کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ دوسرا کوئی. قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ من ینجیکم، تمہیں کون نجات دلا سکتا ہے، من ظلمات البر والبحر، زمین کی مصیبتوں سے اور سمندر کی مصیبتوں سے کون نجات دلا سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو نجات دلا سکتا ہے. اس لیے رجوع زیادہ، اپنی کم مائیگی کا استحضار کہ اے اللہ میں نکما، میں تو اتنا برا. یہ خیال آنا ہی نہیں چاہیے کہ اتنی زیادہ نیکیاں اور یہ نہیں، یہ شیطانی خیال. اے اللہ میں تو اس سے بھی زیادہ سزا کا مستحق تھا، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اسی پہ اکتفا کیا ہوا ہے. میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ زمین پھٹ جانی چاہیے تھی، مجھے زمین میں دھسا دیا جانا چاہیے تھا. میرے اتنے گناہ ہیں کہ آسمان سے پتھر برس جانے چاہیے تھے. میرے تو اتنے گناہ ہیں کہ مجھے خنزیر اور گدھے میں تبدیل کر دیا جانا چاہیے تھا. میرے اتنے گناہ ہیں کہ مجھے اتنی ذلت والی زندگی گزارنی چاہیے تھی کہ لوگ میرے چہرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے. یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا کرم ہے کہ اتنے سالوں تک تو عافیت کے ساتھ رکھا، اور اس وقت جو مصیبت بھی بھیجی ہے تو بہت کم، بہت تھوڑی. حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ تعالی، حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، کسی شخص نے اپنے گھر میں سے برتن دھو کر کے یوں باہر دھون کو پھینکا، گندا، حضرت کے کپڑوں پہ آ کر کے گرا. ساتھ میں حضرت کے مریدین تھے، شاگرد تھے، وہ برہم ہوئے. حضرت نے خاموش کیا انہیں، اور حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ابو عثمان تو اتنا برا ہے کہ اس کے اوپر تو آسمان سے پتھر گرنے چاہیے. شکر ادا کرو اللہ کا کہ اس نے اسی پہ اکتفا کیا ہے. اللہ کو یہ عاجزی بہت پسند آئے گی، بہت پسند آئے گی. اور حق تعالی شانہ سے دعا کرو، دعا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. جو مصیبتیں آ چکی ہیں دعا انہیں دور کرتی ہے، جو مصیبتیں آئے گی انہیں بھی دعا ہٹاتی ہے. صدقہ کرو، صدقہ. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقے سے بلائیں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں. اور تقوی اختیار کرو، تقوی. اپنی زندگی کا جائزہ لو، اور جو غلط چیز نظر آئے اسے توبہ کرو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ بناتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کی ضرورتیں وہاں سے پوری فرماتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے
تکلیف آئے, مصیبت آئے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے, نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی پر فراوانی دیکھو, اپنے اوپر فراوانی دیکھو کہ بہت نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق تعالی شانہ بہت راضی ہے. حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اللہ اکبر, یہ نعمتیں اترتی ہیں, مالداری, یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی. فلما نسوا ما ذکروا, کبھی کبھی حق تعالی شانہ پکڑ کے لیے بھی نعمتوں میں ڈالتے ہیں. فلما نسوا ما ذکروا به, جب وہ بھول گئے میرے اس پیغام کو جس پیغام کے ذریعے انہیں نصیحت کی جا رہی تھی, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. اب بارش برس رہی ہے, سورج اپنی دھوپ کو پھینک رہا ہے, چاند اپنی چاندنی سے کھیتیوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, مویشیوں میں, جانوروں میں برکت, مال و اسباب میں برکت, تجارت میں برکت, اولاد میں برکت. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا, ہماری نعمتوں کو دیکھ کر جب یہ اترانے لگے کہ دیکھو بھائی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر بھی کیا ہو رہا ہے, حتی اذا فرحوا بما اوتوا, ہم برابر انہیں غفلت میں ڈالتے ہیں, برابر غفلت میں. اخذناہم بغتۃ, تو ہم انہیں اچانک ہی پکڑ لیتے ہیں. نعمتوں کا ملنا, راحت کا ملنا, سکون کا ملنا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ خوش, اور پریشانیوں کا آنا, بے سکونی کا عالم کا ہونا, یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ ناراض ہے. گھبرانے کا نہیں. حق تعالی شانہ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں جو ہائے واویلا کرتا ہے کہ کیوں اللہ نے میرے اوپر مصیبت بھیجی, اللہ کو میرے علاوہ دوسرا کوئی نظر ہی نہیں آیا, نعوذ باللہ, میرے اوپر مصیبت بھیجی, میرے اوپر ہی بھیجتا رہتا ہے, مجھے ہی پکڑتا رہتا ہے, سمجھو کہ اللہ کا عذاب ہے. مگر مصیبت آئی اور صبر کر گیا کہ کوئی بات نہیں, حق تعالی شانہ کا فیصلہ ہے, ہم صبر کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پھر وہ حق تعالی شانہ سے اس مصیبت کے دور کیے جانے کی دعا بھی کرتا ہے, اسباب بھی اختیار کرتا ہے, مگر راضی رہتا ہے. تو سمجھو کہ حق تعالی شانہ کی رحمت ہے, اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں. اور ایک تیسرا درجہ اس سے بھی زیادہ اونچا مقربین بارگاہ کا, کہ ان پر مصیبتیں آتی ہیں, تکلیفیں آتی ہیں, تو حق تعالی شانہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ میری آنکھوں میں درد ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ درد ہی ہے. دنیا میں بہت سارے اندھے لوگ ہیں جن کے پاس آنکھیں ہی نہیں. اے اللہ مجھے سوائن فلو ہو گیا ہے, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ صرف سوائن فلو ہے. دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں کینسر ہے. یہ اگر کیفیت شکر کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کی خاص رحمت اتر رہی ہے. اس بندے کے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے ذریعے اس کو رفع درجات عطا فرما رہے ہیں.